یہ کہ شہدائے بنی ہاشم کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کی اولاد، حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے، پھر حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں ایک ابو طالب، وہ تو حضرت ابو طالب کے دادا ہیں ہاشم. تو اگر ہم کہیں گے بنی ہاشم کے شہداء تو پھر بہت بڑا ہم نے میدان کر دیا. وہاں حضرت ہاشم کی اولاد قربان نہیں ہوئی، صرف حضرت ہاشم کے پوتے ابو طالب کی اولاد. اور بات ہے کہ یہ پورا قبیلہ بنی ہاشم کہلاتا ہے، تو محاورتاً کہہ دیا جائے کہ بنی ہاشم شہید ہوئے تو محاورتاً تو ٹھیک ہے، مگر نسل حضرت ابو طالب قربان ہوئی کربلا کے میدان میں. جس ابو طالب نے جس ابو طالب نے اپنا سارا گھر نہیں پوری نسل قربان کر دیا. اور آپ کو جملہ کہتا ہوا گزروں کہ حضرت ابو طالب اللہ اکبر جس انداز سے نبی مکرم کی حمایت کر رہے ہیں نا، آج کچھ دیر سیرت ابو طالب پر میں غور کرنے کا جس انداز سے حضرت وہ انداز حضرت ابو طالب کا تاریخ بشریت میں منفرد انداز ہے، تاریخ بشریت میں منفرد انداز ہے. ہم تو اپنے چھوٹے بھتیجے بھانجے بھائی اس سے بھی ذرا روٹھے روٹھے سے رہتے ہیں. اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں. یہ جگر حضرت ابو طالب کا ہے کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں سرکار کچھ کہنا چاہتے تھے اور ابو لہب روک دیتا تھا، تو پھر ایسا مرحلہ بھی آیا کہ حضرت ابو طالب نے ایک ہاتھ سے تو ابو لہب کو پٹخا اور دوسرے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا قم یا سیدی و مولائی. بڑے جگر کی بات ہے، اپنے بھتیجے کو سید اور مولا کہہ کے پکارے. جس ابو طالب کا پورا مکہ مولا بولتا تھا، وہ ابو طالب بھتیجے کو کہہ رہے ہیں قم یا سیدی و مولائی، کھڑے ہو جاؤ میرے سید، کھڑے ہو جاؤ میرے مولا. وقل ما شئت، اور جو چاہتے ہو بولو، ابو طالب زندہ ہے. اللہ اکبر. آمادہ ہے بات آگے بڑھے. دیکھیے اعلان نبوت ہو یا اعلان ولایت علی ہو، دونوں موقع پہ فساد ہوا ہے. اعلان نبوت ہو یا اعلان ولایت علی ہو، دونوں موقعوں پر فساد ہوا ہے. تو پہلے تو مولائیوں سے سنی شیعوں سے ایک جملہ کہہ دوں، وہ ختم نبوت کی محفل ہو یا ولایت علی کا جلسہ، اگر فساد بھی ہو تو قبول کرو، اس لیے کہ یہ ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کے لیے تیاری رکھو. جب کبھی آپ نبی مکرم کے ختم نبوت کی بات کریں گے تو آج منکرین ختم نبوت آپ کو پریشان کریں گے. جب کبھی آپ ولایت علی کی بات کریں گے، منکرین ولایت علی آپ کو پریشان کریں گے. مگر جب آپ کو اور مجھے پہلے سے پتا ہے کہ ہمیں ان مرحلوں میں پریشانیوں کا سامنا ہوگا، تو کسی نے زبردستی لا کے مجلس میں بٹھایا ہے، کسی نے ہمیں مجبور کیا ہے. ہم اپنے دل سے آئے ہیں، اپنے شوق سے آئے ہیں، اور پریشانیاں مول لینا تو اس دروازے والوں کا پرانا خاصہ ہے. مشکلات کو مول لینا یہ ہماری پرانی آباء و اجداد کی عادت ہے، یہ چلا آ رہا ہے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں. ختم نبوت، اعلان نبوت ہو رہا ہے دعوت ذوالعشیرہ میں، تو آپ نے دیکھا کیا فساد ہوا. ہم تو ایک نشست اگر جھگڑے سے خراب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی ہم نہیں کر رہے. دوسرے دن بھی وہی ہوا، تیسرے دن بھی وہی ہوا جو پہلے دن ہوا. لیکن سرکار دو جہاں اپنے ہدف کو مد نظر رکھے ہوئے، یہ رستے کے پتھر ہیں، یہ بیریئر ہیں، یہ اسپیڈ بریکر ہیں، یہ تمہیں روکیں گے مگر خبردار تم رکو نہیں، اپنی نگاہ کو اپنے مقصد کے اوپر رکھو. لہذا بالآخر حضرت نبی مکرم نے سرکار نے دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان فرمایا، اور اعلان ولایت علی کے موقع پر بھی غدیر میں یہی ہوا. کہا یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ سرکار نے فرمایا میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا. اگر آپ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ ہی سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو اور وہ مجھے مار ڈالے. قرآن کہہ رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا. نبی مکرم نے بھی عذاب کے لیے بد دعا نہیں کی. جو رحمت للعالمین ہو بد دعا نہیں کرتا، اس لیے کہ ولایت علی کے دشمن کے لیے بد دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے. عذاب آئے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. والوں کی توجہات ہیں، مگر ایک جملہ اور آپ کو ہدیہ کرنا چاہوں گا. دعوت
ذوالعشیرہ میں بھی فساد ہوا اور اعلان ولایت علی کے موقع پر بھی جھگڑا ہوا، لیکن صرف ایک جھگڑے اور ایک اختلاف اور ایک فساد کے موقع پر اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب آپ اعلان ولایت علی کیجئے، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ جی اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں اللہ نہیں کہہ رہا ایمان ابو طالب ڈھونڈنے والوں کو جملہ کہہ رہا ہوں، ابو طالب علیہ السلام کا کلمہ ڈھونڈنے والوں کو جملہ کہہ رہا ہوں۔ میدان قدیر میں تو اللہ نے کہا کہ لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا، آپ پہنچائیں علی کی ولایت، آپ وہی کیجئے جو ہم نے آپ کو حکم دیا ہے۔ آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو ساری محنتیں ایک طرف اور یہ اعلان ایک طرف، لہذا آپ پہنچائیے، اللہ مدد کرے گا۔ اور یہاں دعوت ذوالعشیرہ میں فساد ہو رہا ہے مگر اللہ نہیں کہہ رہا عظمت ابو طالب کا ہدیہ لے لیجئے، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہاں بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک حجت موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرت ابو طالب کی نسل کو اللہ منتخب کر رہا ہے۔ دیکھیے کچھ ہستیاں ہوتی ہیں جو سماج ساز، جو معاشرہ ساز ہوتی ہیں، جو تہذیب ساز ہوتی ہیں، جن کے اقدامات اور فیصلے ثقافت بناتے ہیں، جن کے دیے ہوئے نظریے قوموں کو تعمیر کرتے ہیں، جو ثقافتوں اور تہذیبوں کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں، جو مختلف تہذیبوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، ان تاریخ ساز، اچھا کچھ تاریخ بنانے والے لوگ ہوتا یہ ہے کہ ان کے فیصلوں سے تاریخ اپنا رخ موڑتی ہے، اور جب تاریخ اپنا رخ موڑ لیتی ہے تو نئی تعمیر شروع ہوتی ہے، اور جب نئی تعمیر شروع ہوتی ہے تو اب تاریخ ان کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے۔ کبھی میرے بچوں اور جوانوں نے غور کیا کہ ہم تاریخ کو ہجری کیوں بولتے ہیں؟ یہ چاند کی تاریخ ہے، کون سا سن ہے؟ 1443 ہجری، ہجری قمری 1443، 1443 سے پہلے سال نہیں تھے کیا؟ 1443 سے پہلے سال نہیں تھے کیا؟ یہ گنتی 1400 سے کیوں ہو رہی ہے؟ یہ گنتی ہجرت سے کیوں شروع ہو رہی ہے؟ سرکار نے ہجرت کی ہے، تاریخ بنانا شروع کر۔ صلوات پڑھیں عظمت مصطفیٰ پر۔ سرکار نے مکہ کیا چھوڑا ہے اور مدینے کیا تشریف لے گئے ہیں کہ حضرت نے ایک سفر کے ذریعے پوری انسانیت کا رخ موڑ دیا۔ اب اگر تاریخیں لکھی جائیں گی تو ان کے سفر سے لکھی جائیں گی۔ ہجری تاریخ، سرکار کی ہجرت سے تاریخ شروع ہو رہی ہے۔ تاریخ تو پہلے سے چل رہی ہے، وہ جب پہلے سے چل رہی ہے وہ گم ہو گئی تاریخ میں، مگر مصطفیٰ کی امامت آج بھی جاری ہے۔ اور فرمایا آپ نے، لہذا آپ نے یہ سن 61 ہجری کون سا بچہ ہے جسے یاد نہیں؟ سن 61 ہجری کون سا سنی شیعہ بچہ ہے جسے یاد نہیں؟ یہ 61 ہجری ہمارے ذہنوں پر حاکم اس لیے ہے کہ یہ حسین کے سانس لینے کا سال تھا۔ یہ تاریخ ساز لوگ ہیں، یہ اپنے اقدامات اور اپنے فیصلوں سے تاریخ بناتے ہیں، تھک تو نہیں رہے۔ اور تاریخ بنانے والے، دقت چاہوں گا سیرت ابو طالب پر کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تاریخ بنانے والے، تاریخ ساز لوگ، تہذیب ساز لوگ جب تاریخ ساز ہوتے ہیں تو نسل ساز بھی ہوتے ہیں۔
وہ کچھ ایسی روایتیں ڈالیں گے کہ اب ان کی نسل ان روایتوں پر کار فرما رہ کر اپنے آباء و اجداد کی وابستگی کو ثابت کریں گے، ان سے اپنے تعلق کو روشن کریں گے۔ لہذا ابو طالب علیہ السلام ان میں سے ایک بڑا نام، تاریخ بشریت کا ایک منفرد اور ایک ممتاز نام، ایک ایسا نام جس نے تاریخ بنائی۔ اور آپ ذرا غور فرمائیں، حضرت آدم کے ساتھ اگر کوئی محبت کا اظہار کرے تو ہر مسلمان کے لیے قابل تعظیم، حضرت نوح کے ساتھ اگر کوئی محبت کا اظہار کرے تو ہر مسلمان کے لیے قابل تعریف، لیکن سارے نبیوں کے سردار کے ساتھ اگر نہ صرف محبت کا اظہار بلکہ اس کے بغیر نبی مکے میں نہ رہ پائیں، یہاں رحلت ہو وہاں اللہ کے ہجرت کر جاؤ، ابو طالب رہے نہیں ہے تمہاری حفاظت کے لیے، لہذا ہے میرے حبیب مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ ہجرت مصطفیٰ جس وجہ سے ہوئی ہے اس کا ایک موٹا سبب حضرت ابو طالب کی رحلت ہے، کوئی کم بات نہیں ہے۔ اب یہاں بچانے کا ابو طالب نہیں ہے، جاؤ وہاں، جو خدائی کام کرے تم اس کا کلمہ ڈھونڈتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں یہ بحث کہ صاحب ایمان لائے یا کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا نہیں، عزیزان گرامی، بات عظمت کی ہوگی، بات حضرت ابو طالب کے فضائل کی ہوگی۔ ساز ہو، جو ثقافت ساز ہو، جو تہذیب ساز ہو، وہ کسی کے کچھ کہنے سے تاریخ میں گم نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ گم ہو گئے، مگر ابو طالب کے خلاف تم ساری میں کیا بولوں، کسی کو برا نہیں لگ جائے، ساری قوم بھی جمع ہو جائے نا، تو ابو طالب تاریخ میں گم ہونے والے نہیں۔ ابو طالب علیہ السلام حاکم رہیں گے، ان کی عظمت موجود رہے گی، اور اولاد ساز، تاریخ ساز، نسل ساز، میں جملے کہہ رہا ہوں تو اسے ذرا سا روشن کرنا چاہتا ہوں بچوں پر۔ یہ ذہن میں رہے کہ جس ابو طالب کی نسل کے لیے قرآن نے عظمت کے انداز سے اور اللہ نے تعظیم کے عنوان سے یاد کیا ہے، اس کی نسل میں ایک روشن ستارہ زین العابدین ہے، روشن فرزند، ایک واضح اولاد، ایک چمکتا ہوا چاند امامت کے افق پر، وہ امام سجاد کا وجود ہے۔ کیسے نسل سازی ہو رہی ہے؟ صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں اور جوان بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی آئندہ کے امیدوار ہیں کہ ان کی بھی نسلیں ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے، تو جن کے ہونے والے ہیں وہ پہلے سن لیں، اور جو صاحبان اولاد ہیں وہ آج سن لیں کہ حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں کے لیے جو روش اور سیرت اپنائی۔ اچھا، یہ بات بھی یہی روشن ہو جائے کہ تاریخ اور ہے اور سیرت اور ہے، تاریخ اور سیرت اور ہے۔ تاریخ اور سیرت میں میرے بچوں اور جوانوں فرق یہ ہے کہ تاریخ کا کام ہے ما وقع، جو ہوا اسے بتا، تاریخ کا کام ہے کہ وہ چیزیں بتائے جو ہو چکا، یہ تاریخ کا کام ہے۔ فلاں کتاب تاریخ کی ہے، فلاں کتاب تاریخ کی ہے، تو تاریخ کا کام ہے جو ہو چکا وہ بتائے، اور سیرت کا کام ہے جو ہونا چاہیے وہ بتائے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ میں تو آپ کے سامنے 1 گھنٹے تقریر کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات ایک جملہ بھی سیمینار کا موضوع ہوتا ہے، ایک جملے کے اوپر ہی غور کیا جائے وہ سیمینار کا موضوع ہوتا ہے۔ یہ یہاں بیٹھ کر مجھ کو میرے اوپر کوئی وحی نہیں آ رہی ہے، اگر میں یہ دعویٰ کروں گا تو شاید سب سے پہلے آپ ہی مجھے دھتکاریں گے، تو یہاں بیٹھ کے کوئی وحی نہیں، اس پہ کام ہوا ہے، یہ سوچ کر بولے جا رہے ہیں جملے، اساتذہ سے، دوستوں سے، صاحبان علم سے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ دیکھیے، ماں باپ اولاد کے بارے میں 3 موضوعات پر حساس اور متوجہ ہوتے ہیں۔ 3 کام ماں باپ کے ہوتے ہیں اولاد کی نسبت، ماں باپ اولاد کی نسبت 3 فرائض کا ذمہ دار ہوتے ہیں، فرائض کے حامل ہوتے ہیں، 3 کام انہیں کرنے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو اولاد
اولاد کے لیے 3 موضوعات میں محنت اور توجہ کرنا ہوں۔ سب سے پہلا موضوع ماں باپ کے لیے جو اہم ترین ہوتا ہے وہ ہے اولاد کی صحت کا خیال۔ ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں ہوتی تو اس کی صحت کا خیال پہلے سے ہو، اولاد دنیا میں آ جاتی ہے تو اس کی صحت کے بارے میں سب سے زیادہ پہلی توجہ صحت پر ہو، اور جیسے جیسے اس کی صحت پہ توجہ بڑھتی چلی جاتی ہے اولاد بڑھتی چلی جاتی ہے، اولاد جوان ہوتی چلی جاتی ہے، اولاد صحت مند اور زیادہ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام ماں باپ کا ہوتا ہے اپنی اولاد کی صحت کا خیال۔ صحت کے باب میں سیرت ابو طالب علیہ السلام بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وقت میرے پاس 20-25 منٹ کا فضائل میں رہ گیا ہے، اور پھر ظاہر ہے 10-15 منٹ مسائل کے بھی ہیں، تو آپ کی توجہات بھرپور ہیں، اس کا شکر گزار ہوں۔ حضرت ابو طالب نے اپنی اولاد کی صحت کا خیال کیسے رکھا ہے؟ کانا یحبہ حبا شدیدا لا یحبہ ولدا۔ اپنی اولاد کی صحت کا خیال حضرت ابو طالب نے کیسے رکھا ہے؟ اپنی اولاد کی صحت کا خیال۔ عزیزان گرامی، آئے ہیں دنیا میں مولا علی، یہ نوزاد بچے سے باپ کو جتنا پیار، ماں کو جتنا لگاؤ ہوتا ہے وہ ذرا صاحبان اولاد ہی بتا سکیں گے۔ اور پہلا بچہ تو ہو نہیں رہا تھا، دیکھیں میں معاورتی دنیا میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے پہلی اولاد نہیں تھی ہے جو حضرت فاطمہ بنت اسد گھر سے چلی جاتی۔ پہلی اولاد میں خواتین کچھ مضطرب ہوتی ہیں، مدد مانگ رہی ہوتی ہیں، یہ آخری بچہ ہو رہا ہے، بہن بھی ام ہانی بڑی ہیں، 3 بھائی بھی بڑے ہیں، مگر اس کے باوجود آخری فرزند ہو رہے ہیں مولا علی، اور حضرت فاطمہ بنت اسد گھر سے باہر جا رہی ہیں خانہ کعبہ کی طرف۔ بھائی محاوراتی دنیا میں بات کر رہا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ میری نیت ظاہر ہے، نیت تو دور کی بات ہے، غلطی سے بھی کوئی توہین کا پہلو نہیں ہے۔ یہ جا رہی ہیں، پہلے بچے کے اوپر پریشان ہوتی ہے ماں، یہ تجربہ 5واں بچہ ہے، اس کے باوجود جا رہی ہیں خانہ کعبہ کے قریب، تو ماننا پڑے گا بلایا جا رہا ہے۔ ورنہ جیسے اور بچے گھر میں دنیا میں آئے، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے، اور اگر کسی کے حلق سے یہ بات نہ اترے تو ایک جملہ کہہ دو، جب ام موسیٰ پر وحی ہو سکتی ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، تو ام حیدر پر وحی نہیں ہو سکتی؟ بلایا جا رہا ہے، اے فاطمہ ہمارے گھر کی طرف آ جاؤ، اور گویا آغوش پھیلا رہا ہے کعبہ، کعبہ آغوش پھیلا رہا ہے کہ یہاں آ جاؤ، اور پھر جب بلایا ہے تو اب کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تو یہ کعبے کے گرد طواف نہیں کر رہی تھی، جگہ ڈھونڈ رہی تھی، اور جب کہنا شروع کیا نا انی مومنۃ بک وبما جاء من رسل وکتب، یا اللہ میں تیری مومنہ ہوں۔ اچھا یہی ایک جملہ ہمارے بعض بھائیوں نے، یعنی بعض معتبر بھائیوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب کا کلمہ تو نہیں ملتا، مگر فاطمہ بنت اسد کا کلمہ ملتا ہے۔ فاطمہ بنت اسد مومنہ تھی، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل۔ کوئی جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ وہ کوئی نعرہ، کوئی صلوات، کوئی بتائیے نا آپ کے ہیں؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا کلمہ تو نہیں ملتا مگر فاطمہ بنت اسد مومنہ، تو اگر یہاں بھی آ گئے تو اور مسئلہ روشن ہے، کیونکہ قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ نے کافروں کو مومنوں پہ تسلط نہیں دیا، کافر مومن پر حاکم نہیں ہو سکتا۔ قاعدہ یہ ہے کہ کافر مومن پر حاکم نہیں ہو سکتا، اور قرآن کی دوسری آیت کہتی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، شوہر مردوں پر حاکم ہوتے ہیں، شوہر مردوں پر حاکم ہوتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کافر مومن پر حاکم نہیں ہو سکتا، تو ابو طالب کا کلمہ تو فاطمہ بنت اسد سے ثابت ہو جاتا۔ عظمت فاطمہ بنت اسد، عظمت ابو طالب کی ضمانت میں، اور پھر ہوا
جب آپ نے فرمایا کہ میں یا اللہ تیری مومنہ ہوں، تو ایک مرتبہ خانہ کعبہ نے دیوار میں مسکرانا شروع کیا اور مسکراتی دیوار میں جناب فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی. پیچھے ہٹنا چاہیے تھا. دیوار گر رہی ہے، عمارت گر رہی ہے، دور ہٹتی بچتی کہ کیا چیز گر جائے گی سر پر. یہ اندر جانا بتا رہا ہے کہ انہیں پتا تھا کہ طے شدہ ہے جو ہو رہا ہے. اور اندر چلی گئی اور بی بی نے توجہ ہوگا جب اندر گئی ہے تو آپ صحت دیکھیں کیسے، صحت کا خیال کیسے ہو رہا ہے. اندر کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے. اندر ظاہر ہے وہ خانہ کعبہ ہے، وہاں کوئی کھانے کی جگہ تو نہیں ہے. دیوار پھر جڑ گئی جسے آپ کہتے ہیں وہ زلزلے کے بعد دوبارہ زلزلہ. دوبارہ دیوار جڑ گئی اور بی بی جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے. 3 دن تک کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں. اللہ اکبر. اور پھر خانہ کعبہ سے جب 3 دن بعد باہر لائے نا تو پہلا جملہ بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ اس نے نہ دل سے آنکھیں کھولی ہیں، نہ رویا ہے، نہ کچھ کھایا ہے. کچھ نہیں کھایا اس لیے کہ کچھ نہیں ہے، نہیں، میں واضح کر رہا ہوں. کچھ نہیں کھایا اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہے، کیونکہ خود بتاتی ہیں کہ جب میں خانہ کعبہ کے جوف میں وسط میں درمیان میں آ کر بیٹھی تو نور کی ہماری اتری جس میں سے 4 بیویاں نکلی. ایک کے ہاتھ میں لوٹا تھا، جنت کا لوٹا تھا، جنت کا بدنہ تھا. جنت کی کیا بولتے ہیں وہ جسے ہاتھ میں لگایا جاتا تھا، سلپچی تو جس میں ڈالتے ہیں نا پانی، وہ لوٹا بدنہ وہ تھا. ایک سلپچی تھی اور جنت کے کپڑے تھے اور ایک بیوی کے ہاتھ میں جنت کے کھانے تھے. ان 4 بیویوں نے میری مدد کی ہے. ایک حوا تھی، ایک ہاجرہ تھی، ایک سارہ تھی، ایک مریم تھی. ان 4 بیوی فرما رہی ہے اور یہ روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور ان 4 بیویوں نے میری مدد کی اور مجھے جنت کی کھجوروں سے تقویت پہنچائی. مجھے جنت کی کھجوروں سے تقویت پہنچائی. بی بی فاطمہ بنت اسد فرماتی مگر مولا علی نے نہیں کھایا کچھ. اور جب مولا نبی نے گود میں لیا مولا علی کو، مولا نبی نے جب مولا علی کو گود میں لیا تو فوراً آنکھیں کھول کے پہلا دیدار نبی کا کیا. اور یہ رونے والے نہیں ہیں، مسکرا کے استقبال کیا. اور ایک مرتبہ جیسے ہی ان 2 مرحلوں سے گزرے تو سرکار نے پہلی گھٹی لعاب دہن ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبان مبارک مولا علی کے دہن میں دے اور مولا علی نے پہلی گھٹی لعاب دہن مصطفیٰ میں، پہلی غذا نبی مکرم کا لعاب دہن. جی پرانے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. علامہ اظہر حسن زیدی کا جملہ یاد آ رہا ہے. علامہ اظہر حسن زیدی فرماتے تھے علی وہ ہے جسے نبی نے زبان دے دی. اب حضرت ابو طالب اپنے بچے کو لے کے چلے. اب جس کی صحت کا خیال اللہ کر رہا، جس کی پہلی غذا کا انتظام اللہ کر رہا. اب یہاں صحت کا آغاز دیکھیے، بچوں کی صحت. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس بدن کو لاغر بھی دیکھو تو الجھنا نہیں. یہ جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا ہے، مگر غذا کیونکہ آسمانی ہے تو باب خیبر اکھاڑتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صحت کا خیال. بچہ حضرت ابو طالب کی گود میں لے کے چلے تو یہاں سے کابل آباد، یہاں سے ایک یہودی عالم، وہاں سے ایک مسیحی عالم. ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو اپنے بچے کو؟ مکے کا دستور ہے کہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے ایک پتھر پہ لٹا دیا جاتا تھا تاکہ یہ جانا جائے کہ حلال زادہ ہے یا غیر حلال زادہ ہے. ممبر کی بھی زبان ہے.
तो हजरत अबू तालिब से कहा, जब सबके बच्चों को लिटाया जाता है कि तो आप अपने बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं? हजरत अबू तालिब को कोई इख्तलाफ नहीं, फौरन उस पत्थर पे हजरत अमीर मोमिनीन मौला अली को लिटा दिया, दूर खड़े हो गए। अब अजदहा निकल कर आया। तरीका ये था कि अगर अजदहा बच्चे को, नौजात को अजियत पहुंचाए, बच्चा डर जाए उससे, तो माँ बाप की मजम्मत होती थी, और अगर बच्चा बगैर डरे नहीं और खेल ले उससे और वो फिर वापस चला जाए तो माँ बाप की तारीफ होती थी। तो ये अजदहा आया और एक मरतबा मौला अली पर इसने अपना फन फैलाया। मौला ने नन्हे नन्हे दोनों हाथ बुलंद किए और दोनों कल्लों को पकड़ के चीर दिया। इस मंजर को देखकर फातिमा बिन्त असद ने कहा, हैया दर्रा, सांप फाड़ दिया गया, चीर दिया गया। हैया दर्रा, हैया दर्रा जब आप कसरत से बोलेंगे तो है दरा। बुलंदर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हैया दर्रा, है दर्रा जो कहवारे में कल्ले अजदर को चीर दे। शायरों ने बड़ा नज़्म किया है कल्ले अजदर को चीरना। और जब ऐसा मंजर नजर आया, अब ये बच्चा जो घुट्टी लेकर आया उसकी सेहत देखिए। अब एक मर्तबा हज़रत अबू तालिब ने गोद में उठाया, पेशानी का बोसा दिया, रुखसारों पर प्यार किया। इतना बड़ा मंजर नजर आया है। प्यार करते हुए अपने बच्चे को हैदर हैदर कहते हुए, माँ भी वहां हैदर हैदर पुकार रही है। भाई आप मुझे अगर 5 मिनट लेट हो जाए तो माफ कीजिएगा। हजरत फातिमा बिन्त असद ने अपने बच्चे का नाम रखा है हैदर, और हजरत अबू तालिब ने अपने बच्चे का नाम रखा है ज़हीर। ज़हीर हजरत अबू तालिब ने मौला अली का नाम रखा ज़हीर, और बीबी फातिमा बिन्त असद ने मौला का नाम रखा हैदर। हैदर जी, दोनों का फर्क और मेल देखिए क्या है। हैदर उसे कहते हैं जो सामने आने वाले दुश्मन को चीर फाड़ दे, और ज़हीर उसे कहते हैं, ज़हीर उसे कहते हैं जो दुश्मन पे चढ़कर बैठ जाए। मौला जब मैदान में उतरते थे, थक नहीं रही मेरी बातों से आप, मौला जब मैदान में उतरते थे ना तो अपना तारुफ करवाते कहते थे, तारुफ करवाते हुए कहते थे, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा। अनल्लज़ी सम्मिनी अबी ज़हीरा, और मैं वो हूँ जिसके बाप ने उसका नाम ज़हीर रखा। जो पटक कर चढ़ बैठे वो ज़हीर है, जो चीर डाले वो हैदर है। अब हजरत अबू तालिब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अभी जल्दी। हजरत अबू तालिब एक मर्तबा बच्चे को गोद में लेके चले, वही सारे आगे आगे सामने आके खड़े हो गए, कहाँ ले जा रहे हो? हजरत ने फरमाया, तुमने कहा था कि पत्थर पे लिटा दो, आजमाइश होनी है। मेरे बच्चे की आजमाइश हो गई। कहने लगे, नहीं, तुम्हारे बच्चे ने कसौटी तोड़ दी। अब हम कैसे तय करेंगे कौन हलाली है? भाई अगर बात पहुंच रही है तो जरा ज़बान हिला दीजिएगा। कहने लगे हम कैसे तय करेंगे आपके कौन हलाली है? बराबर से नबी की आवाज आई, चचा इन्हें कह दीजिए अब कयामत तक यही कसौटी है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरत अबू तालिब बच्चों की सेहत के लिए जो इंतजाम कर रहे हैं, उनमें से एक इंतजाम यह है कि हजरत अबू तालिब पूरे कबीले के बच्चों में 2 मुकाबले करवाए। भाई सीरत सुनाना चाहूँगा, हजरत अबू तालिब की सीरत। हजरत अबू तालिब पूरे बनी हाशिम के बच्चों के दरमियान, जिनमें आपके अपने बच्चे भी थे, तालिब भी थे, जाफर भी थे, अकील भी थे, मौला अली भी थे, और आपके भाई का बच्चा हजरत मुकर्रम भी थे, जो जिनके लिए है कि काना हुब्बुहु काना युहिब्बुहु हुब्बन शदीदा ला युहिब्बुहु वलदा। आप अपने बच्चों से ज्यादा अपने भाई के बच्चे मोहम्मद से मोहब्बत। हज़रत अबू तालिब
नबी से ज्यादा मोहब्बत करते थे और अपने बच्चों से, नबी से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा नबी मोहब्बत। आपने ऐसा किया तो फसाद हो जाएगा। सीरत के कुछ पहलू खास हैं, वो हमारी इताअत के लिए नहीं है। अगर उनमें इताअत करना शुरू कर दी तो फसाद हो जाएगा। अगर आपने अपने बच्चे से ज्यादा भाई के बच्चे से मोहब्बत की तो घर में फसाद हो जाएगा। ये सीरत अबू तालिब का पहलू जरूर है, मगर खबरदार कोई इस पे अमल न करे, घर में फसाद हो जाएगा। और अमल यूं